اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا افاصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة اناثا انكم لتقولون قولا عظيما۔ معزز سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 39 40 30 پر 9 40 یہ دو آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل یہ مکی سورتوں میں سے ہے، اور چونکہ اس کے اندر اسراء کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں ہی بیان فرمایا ہے، اسی لیے اس آیت کریمہ کا جو نازل ہونے کا وقت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے ایک سال پہلے، یعنی نبوت کا جو مکی دور ہے اس کا جو سب سے آخری سال ہے اسی سال میں یا اس سے ایک سال پہلے اس سورت کا نزول ہوا۔ اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مخاطب رکھا ہے وہ خاص طور سے کفار قریش، کفار مکہ کو، اور چونکہ یہ آخری دور ہے مکہ کا اور یہاں سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، اسلامی سماج و معاشرے کی بنیاد پڑنے والی ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند نصیحتیں اسلامی سماج و معاشرے کے تاسیس اور بنیاد کے لیے یہاں پہ بیان فرمائی ہے۔ اور نصیحتوں کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ جو اوپر باتیں بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، فضول خرچی نہ کرو، اور اسی طرح سے کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اور اس طرح کی جو نصیحتیں اوپر کی آیات میں آپ کے سامنے اس سے پہلے کے دروس میں پیش کی گئی، ان تمام نصیحتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود نہ بناؤ، اگر ایسا کرو گے فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا، تو جہنم کے اندر ملامت زدہ اور بالکل ذلت و رسوائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم کو ڈال دیا جائے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر کہ یہ جو باتیں ابھی اوپر بیان کی گئی ہیں یہ وہ نصیحت کی قیمتی باتیں ہیں جس کے اوپر تمہارے تہذیب و تمدن، تمہارے عقائد و فکر اور تمہارے سماج و معاشرے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کے اخیر میں توحید سے شروع کیا تھا اور پھر توحید پہ ہی اس نصیحت کو ختم فرما رہا ہے۔ کیونکہ توحید جو ہے وہ اسلام اور شریعت کا اصل الاصول ہے، اور توحید کے بغیر تو کسی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، لہذا اس کے اوپر زور دیتے ہوئے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود نہ بناؤ، اگر ایسا کرو گے تو ذلت و رسوائی کے ساتھ تم کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو، تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ کفار قریش جو تھے وہ بیٹوں کو پسند کرتے تھے اور بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے تھے، اور شرک بھی ایسا کرتے تھے کہ دیویوں کی شکل و صورت بنا کر کے اس کو فرشتوں کی نام دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اسی معاملے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اپنے لیے بیٹیاں فرشتوں کو بنا لیا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، یہ بہت بڑی گناہ کی بات تم کرتے ہو۔ معزز سامعین کرام، ہندی، یونانی اور مصری تہذیبوں کی طرح سے مشرکین عرب بھی دیوتا کی مورتیں کم بنائے تھے اور دیویوں کی مورتیاں زیادہ بنا لی تھی۔ جیسے آپ دیکھیں گے یہاں پر دیویاں بہت زیادہ ہیں، ایک دیوتا ہے تو ان کی 4 بیویاں ہیں اور وہ سب دیوی ہیں۔ تو جس طرح سے ہندوستانی تہذیب، جس طرح سے یونانی تہذیب اور مصری تہذیب دیوتاؤں کے بتوں کو کم بناتے تھے اور دیویوں کے بتوں کو زیادہ بناتے تھے، اسی طرح سے مشرکین عرب نے بھی دیویوں کی بتوں کو بہت زیادہ بنا لیا تھا، اور دیویوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔
اور مشرکین عرب جو تھے ان کے اندر 3 دیویاں بہت مشہور و معروف تھی، ایک لات، دوسرا عزا اور تیسرا منات۔ لات جو ہے یہ الہ کی مؤنث، اور عزا جو ہے یہ عزیز کی مؤنث، اور منات جو ہے یہ المنان کی مؤنث۔ تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، اور تینوں کا مؤنث بنا کر کے 3 دیویوں کو انہوں نے مقرر کیا اور تینوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ یہ جو لات ہے یہ طائف کا بت تھا، طائف کی بت تھی یہ، اور یہ دیوی تھی، اور بنو ثقیف اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور عزا جو ہے یہ قریش عرب جو تھے، مکہ، قریش مکہ، ان کی خاص بت تھی یہ، اور ان کو خاص طور پہ یہ پوجتے تھے۔ یہ جو تھا مکہ اور وادی نخلا کے درمیان حراس کا جو مقام تھا، یہاں پہ اس بت کا آستانہ تھا، اور وہیں پر اس کی پوجا اور پرستش ہوتی تھی، اور قریش مکہ سرداران قریش خاص طور سے اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب احد کا جنگ برپا ہوا، غزوہ احد برپا ہوا، تو اس میں ابو سفیان جو سپہ سالار قریش تھا، اس نے مسلمانوں کو للکارتے ہوئے اسی بت کا نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ لنا العزا ولا عزا لکم۔ اس نے یہی نعرہ لگایا تھا کہ ہمارے لیے عزا ہے اور اے مسلمانوں تمہارے لیے کوئی عزا نہیں۔ اور یہ جو منات ہے یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان قدید کے مقام پہ اس کا آستانہ تھا، اور مدینہ کے جو اوس اور خزرج اور بنو خزاعہ اور دوسرے جو قبیلے تھے وہ اس کی پوجا کرتے تھے۔ گویا یہ جو 3 بت تھے تینوں دیویاں تھی، اور اس کی خاص طور سے پوجا ہوتی تھی۔ اور صرف پوجا نہیں ہوتی تھی بلکہ جب حج کا موقع آتا تھا تو حجاج جو ہے جب بیت اللہ کے طواف سے اور عرفات اور منا سے فارغ ہوتے تو وہیں سے لبیک منات، لبیک عزا اور لبیک لات، اس طرح کی جو ہے لبیک کرتے ہوئے یہ ان بتوں کا بھی حج کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ان بتوں کے حج کی نیت کرتے تھے وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو چھوڑ دیتے تھے۔ گویا مشرکین عرب اور خاص طور سے مشرکین مکہ، ان کا یہ شیوا تھا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک بھی بنا رکھے تھے، اور شریک میں بھی وہ دوسرا ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں مقرر کر لی تھی۔ گویا مشرکین عرب کا جو عقیدہ تھا یہ بڑا ہی خطرناک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انتہائی گستاخانہ عقیدہ تھا۔ اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ اپنے لیے تو بیٹوں کو چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان بیٹیوں کو پسند کرتے تھے جن بیٹیوں کو اپنے گھر میں پیدا ہونا بھی وہ باعث ننگوار سمجھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوگی، دوسرے لوگوں سے شادی ہوگی، دوسرے لوگ سے شادی ہوگی، ہم اس کے سسر بن جائیں گے، وہ میرا داماد بن جائے گا۔ اچھی چیز کو وہ اپنے لیے پسند کر رہے تھے جو ان کو اچھا سمجھتے تھے، اور ناقص چیز کو وہ اللہ کے لیے پسند کرتے تھے۔ اور عرب کے اندر یہی دستور تھا کہ جب کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو 2 کام کرتے، یا تو بیٹی کے پیدا ہوتے ہی فوراً اس کو زندہ زمین کے اندر گاڑ دیتے تھے، اور اگر ایسا نہیں کرتے تھے، زندہ چھوڑتے تھے، تو اس بیٹی کو بالکل اس طرح سے گرا کر کے پالتے تھے کہ اپنی اولاد بھی نہیں سمجھتے تھے، اور اولاد تو بہت دور کی بات انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل آیت نمبر 57، 58، 59 میں فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی، اور اپنے لیے وہ جو چاہتے تھے، یعنی بیٹا، اپنے لیے بیٹا مقرر کیا، اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب ان میں سے کسی کو، یعنی مکہ کے جو کفار تھے، ان میں سے کسی کو جب بیٹی کے پیدائش کی خبر دی جاتی تو غصہ اور غم کے مارے ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا تھا۔ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون۔ جب ان کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر دی جاتی تو قوم سے چھپتا پھرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نظر پڑ جائے اور وہ تانا دے دے کہ دیکھو اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو قوم سے چھپتا پھرتا اور یہ سوچنے لگتا کہ اس بیٹی کو رہنے دے اس ذلت کے باوجود، یا اسی وقت جا کر کے زندہ اس کو زمین میں گاڑ دے۔ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما يحكمون، دیکھو تو کیسا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے اندر کہا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا۔ کیا تم لوگوں کو تمہارے رب نے بیٹوں کے لیے چن لیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے اپنے لیے
فرشتے کو بیٹی بنا لیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انکم لتقولون قولا عظیما، تم نے یہ بہت بڑے گناہ کی بات کی ہے، یہ ایسی بات کی ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین جو ہے وہ پارا پارا ہو سکتی ہے، لہذا اس بات سے باز آ جاؤ۔ اور جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کو عزت دی، اور اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کے پیدائش کے بعد اس کے پرورش کے اوپر جنت کی ضمانت اور گارنٹی دی۔ معزز سامعین کرام، یہ نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے خالص اس صورت کے اندر اور اس قرآن کے اندر نازل فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان نصیحتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آگے اور بھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے، مومنین اور مسلمانوں کے صف میں شامل فرمائے، صحابہ کرام کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔